ایک وقت تھا جب لوگوں نے کشمیر کو عیاشی کے لیے اور دیگر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے کشمیر کا رخ کرتے تھے، آزاد کشمیر کا، مظفر آباد، نیلم ہوٹل وغیرہ، اس طرح بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانے کی کوشش کرتے تھے اور لوگ وہاں پر گرمیاں گزارتے اور اپنی ہوس کو پورا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان علاقوں کو تہو بالا کر کے ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر جہاں پر عذاب آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی عذاب آ سکتا ہے، لہذا سدھر جاؤ۔ لیکن قوم پھر بھی نہ سنبھلی۔ اللہ پاک نے پھر مری میں جو 1-2 سال پہلے وہ سنو فال کے ذریعے اور لوگ برف کے اندر پھنس گئے اور وہاں پر بھی لوگوں نے عیاشی کے اڈے بنائے، ہوس پرستی ہوئی۔ اللہ پاک نے اس سے بھی ہمیں بچانے کے لیے اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا۔ وہاں پر اب جب وہ عذاب کی صورت نازل ہوئی لیکن لوگ پھر بھی نہ سمجھے۔ اب لوگوں نے سوات اور کلام کو اپنی عیاشی کے لیے اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب ان علاقوں میں بھی اللہ پاک کی طرف سے آفت آئی۔ تو یہ ساری کی ساری آفتیں بعض اوقات افرادی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور بعض اوقات اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو، جس کے بارے میں جو خصوصاً انسان ہے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ خلقت بیدیہ، انسان کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں تو پھر اس کو کس طرح تباہ و برباد کرے۔ لیکن یہ تباہی اور بربادی انسان کا مقدر تب بنتی ہے جب بندہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ رب العزت پر ان پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جب ماں باپ گھر میں بچے کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بیٹے نماز پڑھ لیا کر، نیکی کا کام، تو بعض اوقات اولادیں بد مزاج بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں بھائی جی آپ نماز پڑھیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن اگر ایک سادہ سا اگر مفہوم ہم سمجھیں، جس طرح اگر خاندان میں کوئی ایک فرد جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو سارے کا سارا خاندان اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، سارے خاندان والوں کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ برائی کرتا ہے خاندان میں، بچی اس طرح کا کام کرتی ہے، کوئی قتل وغیرہ کا کام ہوتا ہے یا ڈکیتی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی برا کام ہو جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جائے تو پورا خاندان اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے خاندان کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور مسلم معاشرہ بھی جب وہ پورا کے پورا سے متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ دین اسلام پر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اگر مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی اگر اکیلے بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کرنے لگیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ فقط میں نہیں کر رہا بلکہ میں اپنے خاندان والوں پر، اپنے معاشرے پر بھی ظلم کر رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش رک گئی، بارش کا بہت زیادہ ہونا بھی عذاب ہے تو بارش کا نہ ہونا بھی عذاب ہے۔ قوم قحط کے اندر مبتلا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ رب العزت بارش کو نازل فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں، وہ میری فرما برداری نہیں کرتا، میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، مسلسل میری نافرمانیاں کرتا ہے، تو جب تک وہ بندہ میری بارگاہ میں معافی نہ مانگے تب تک میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا، فرمایا 70,000 کے قریب لوگ تھے، آپ نے سبھی کو جمع کر کے کہا کہ کون ہے وہ بدبخت انسان جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو
جب وہ قحط کے اندر جب مبتلا کر دیا ہے، ساری قوم پریشان ہے، وہ بندہ کھڑا ہو جائے اپنے گناہ کی معافی مانگے تاکہ اللہ رب العزت بارش کو نازل فرمائے، وہ بندہ انہی کے اندر موجود تھا، وہ کہنے لگا، اپنے سر کو نیچے کر لیا، سر پہ کپڑا ڈال کے کہنے لگا، میرے مالک تو کتنا غفور رحیم ہے، تو نے کتنا کرم کیا، میں نے 40 سال تک گناہ کرتا رہا، میں نے گناہوں والی زندگی گزاری، بدعمالیاں کرتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن تو نے کتنا کرم کیا، 40 سال بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور آج اگر قوم پر عذاب بھی تو نے بھیجا ہے 1 سالی کا، بارشیں روک لی ہیں، تو پھر بھی اپنے کلیم کو بھی میرا نام نہیں بتایا، اے میرے مالک جس طرح تو نے 40 سال میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، اے میرے مالک اسی طرح میں پردے کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، میرے مالک میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔